کراچی میں آنے والے طوفان کی خبروں نے جہاں سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے، وہیں ایک ایسی مچھلی سمندر میں دیکھی گئی جو ہے تو ویل مچھلی کے خاندان سے۔ تحقیقات کے بعد جو حقیقت سامنے آئی اس نے انسانی عقل کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتائیں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مطلع ہو سکیں۔ جی تو دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ شہر کراچی میں رہنے والوں کو نڈر قوم کہا جاتا ہے، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ جب بھی سمندر میں طوفان اور طغیانی آتی ہے، منچلوں کی ٹولیوں کا رخ ساحل سمندر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ ایسے ہی چند لڑکے رات کے وقت جب ساحل پر گئے تو پانی کی سطح خاصی بلند تھی۔ وہ لڑکے وہاں کھڑے باتوں میں مصروف تھے کہ جب اچانک سے ایک لڑکے کی نظر پانی کی زوردار لہروں کے بیچوں بیچ ایک ویل مچھلی پر پڑی۔ ایک بہت بڑی پانی کی طوفانی لہر نے اس مچھلی کو کنارے پر لا پھینکا تھا۔ وہ سب نوجوان یہ منظر دور سے دیکھ رہے تھے۔ اس قدر بڑی مچھلی کو وہاں دیکھا تو گھبرا گئے اور واپس لوٹ گئے۔ صبح اس مچھلی کو دیکھنے کے لیے ایک بڑا مجمع جمع ہو چکا تھا۔ سب کا خیال تھا کہ یہ ویل مچھلی ہے، لیکن جب تحقیقاتی ٹیمیں وہاں پہنچیں تو جو انکشاف انہوں نے کیا وہ دل دہلا دینے والا تھا، کیونکہ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ مچھلی امبر ویل مچھلی کی نسل سے ہے، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ دوستو، اس مچھلی کی جس بات نے سب کی عقلوں کو حیران کیا، وہ بات ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ سناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک ان کو تبلیغ فرماتے اور توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور سرکشی کے ساتھ شرک و کفر پر اصرار کیے رہے، اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح اللہ کے سچے پیغمبر کی دعوت حق کا ٹھٹا کرتے اور مذاق اڑاتے رہے۔ تب مسلسل اور پہم دشمنی اور مخالفت سے حضرت یونس علیہ السلام قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو عذاب الہی کی بد دعا کر کے ان کے درمیان سے روانہ ہو گئے۔ فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کو غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو شبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کے جسم کو مطلق گزن نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل کر آئے اور عفو تقصیر کے لیے اس طرح دعا گو ہوئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ حکم خدا سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔
تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زیادہ آبادی جس میں انسان رہ رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور نفرت کے ساتھ ان سے جدا ہونے میں ایسی جلد بازی اختیار کرے کہ وحی کا بھی انتظار باقی نہ رہے۔ ہوا یہ کہ ادھر یونس علیہ السلام بددعا کر کے اہل نینوا سے جدا ہوئے اور ادھر انہوں نے بددعا کے کچھ آثار محسوس کیے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ دینے پر ان کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر تھے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی تو یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی سب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے، حتیٰ کہ چوپایوں کو بھی ساتھ لے آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا، اور اس طرح دنیاوی علائق سے کٹ کر درگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے اور متفقہ آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، پروردگار یونس تیرا جو پیغام ہمارے پاس لے کر آئے تھے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو دولت ایمان سے نوازا اور ان کو عذاب سے محفوظ کر دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اب دوبارہ حکم ہوا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ کی اس قدر کثیر مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کا امتثال کیا اور نینوا میں واپس تشریف لے آئے۔ قوم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد مسرت و خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دینوں دنیا کی کامرانی حاصل کرتی رہی۔ جی تو دوستو، یہ تھا وہ ایمان افروز واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ عنبر مچھلی کا تعلق بھی ویل مچھلی کے خاندان سے ہی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز تک اپنے پیٹ میں رکھا۔ ساحل پر ملنے والی مچھلی اگرچہ مردہ حالت میں ملی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے وجود سے ایک مسحور کن خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی ہی خوشبو کا ذکر تاریخ میں اس مچھلی کے بارے میں بھی کیا گیا جس کا ڈھانچہ بیرون ملک سائنسدانوں کو سمندر کی تہہ سے ملا تھا، اور غالب گمان یہ تھا کہ یہ اسی عنبر مچھلی کا ڈھانچہ ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھا تھا، اور ایسی ہی مسحور کن خوشبو اس مچھلی کے ڈھانچے سے بھی آ رہی تھی۔ اب ہم آپ کو اس مچھلی کے بارے میں مزید معلومات بتاتے ہیں۔ آج کئی 100 سال بعد جدید سائنس نے اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اب ہم ویل یا عنبر مچھلی پر چند تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ویل مچھلی کے متعلق جدید معلومات۔ اب ہم اس آبی جانور کی قامت و جسامت، اوصاف و خصائل اور مخصوص عادات میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس معجزے کے وقوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ سب اوصاف و خصائص کسی اور قسم کی ویل یا مچھلی مثلا شارک وغیرہ میں بیک وقت نہیں پائے جاتے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی اس معجزے سے نہیں ہو سکتا۔ ویل دراصل دیو پیکر عظیم الجثہ مچھلیوں کے ایک وسیع خاندان کا نام ہے، جس میں بڑی ویل، بوتل کی ناک والی ویل، قاتل ویل، نیلی ویل، ڈالفن، پائلٹ ویل اور نارو ویل شامل ہیں۔ ویل عام مچھلیوں سے مختلف ہے، ان کے برعکس یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ جی ہاں، یہ پستان رکھنے والا جانور ہے۔ یہ انسانوں کی طرح پھیپڑوں سے سانس لیتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا خون گرم ہوتا ہے۔ ویل کا منہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے کہ اس میں 20-25 آدمی ایک ساتھ بڑی آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مال گاڑی کا ایک ڈبہ ویل کے منہ میں بآسانی رکھا جا سکتا ہے۔ کلکتہ کے عجائب گھر میں ویل کے گال کے 2 ڈھانچے ہیں۔ ویل کا جسم جتنا لمبا ہوتا ہے اس کا 1/3 منہ ہوتا ہے۔ عنبر کی اوسط لمبائی 60 سے 70 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن 90 ٹن تک دیکھنے میں آیا ہے۔ نیلی ویل کے مقابلے میں عنبر کی لمبائی اور وزن کم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بیل اور ڈاکٹر بینٹ نے ایک عنبر کی لمبائی 84 فٹ لکھی ہے۔ ڈاکٹر بیل کے مطابق 36 فٹ اور زمین پر لٹانے کے بعد اس کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 12 سے 14 فٹ ہوتی ہے۔ عنبر ویل کے مشہور شکاری بلن نے اپنی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عنبر کی لمبائی جو اس کے مشاہدے میں آئی 70 فٹ تھی۔ یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ پیدائش کے وقت عنبر کے بچے کی لمبائی تقریباً 13-14 فٹ اور وزن 1 ٹن سے کچھ زائد ہوتا ہے۔ 2 سال میں اس کی لمبائی 24 فٹ اور وزن 4 ٹن تک ہو جاتا ہے۔ اس کا حلق بہت فراخ اور وسیع ہوتا ہے
جس سے یہ ایک لہیم و شہیم انسان کو بآسانی نگل سکتی ہے اور بعد میں خاص حالات میں اسے اگل کر باہر پھینک سکتی ہے۔ اس کے حلق کے نیچے کئی جھریاں یعنی فولڈز بھی ہوتے ہیں، اور جب اسے معمول سے زیادہ بڑی چیز نگلنا پڑ جائے تو اس کا حلق جھریوں کے کھل جانے سے وسیع تر ہو سکتا ہے، اور وہ ایک عام انسان کی جسامت سے بڑی اشیاء کو بھی نگل سکتی ہے۔ قرآن شریف کی 3 صورتوں میں مچھلی کا حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لینے کا واقعہ آیا ہے۔ بعض ماڈرن حضرات اس واقعے کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن تک آپ بغیر کھائے پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹری میں زندہ کیسے رہے؟ بات یہ ہے کہ معجزات ہمیشہ معیر العقول ہی ہوتے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے والے حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ اسی کو معجزہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ دورہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیو قامت مچھلی کا وجود۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم 300 سواروں کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں کسی مہم پر روانہ فرمایا۔ ہم ساحلی علاقے کی سمت نکل گئے اور ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ غذائی کمی اتنی ہو گئی کہ ہم نے کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی ہے۔ ہم نے اس مچھلی کو آدھا مہینہ کھایا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس مچھلی کی پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا۔ ایک اونٹ پر سوار آدمی آرام سے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ مدینہ واپس آ کر ہم نے اس مچھلی کا کچھ گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور انہوں نے اسے قبول فرمایا۔ اس مچھلی کو عنبر کا نام دیا گیا۔ اب کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ دواؤں میں استعمال ہونے والا عنبر یا عنبر اشب اسی مچھلی کا فضلہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے عنبر کا سراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ 300 فاقہ زدہ سواروں نے اس مچھلی کو صبح و شام 15 دن تک کھایا۔ جب مدینہ واپس آئے تو ان کے تھیلوں میں ابھی بھی اس کا گوشت موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں سے نوش فرمایا، کیونکہ سمندر کا شکار حلال ہے۔ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مچھلی ویل تھی۔ کراچی کے ساحل سے ملنے والی مچھلی کی کیا حقیقت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ عالم۔